بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتی ہیں ہر عورت خوبصورت ہو سکتی ہے، ہر عورت عبادت گزار ہو سکتی ہے، لیکن ہر عورت وہ نہیں بن سکتی جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے چہرے سے، اس کے لہجے سے، اس کے گھر سے، اس کے بچوں سے اور اس کے نصیب سے نظر آتی ہیں۔ آج ہم جانیں گے وہ 8 نشانیاں اور ایک ایسی عورت کی کہانی جس کی زندگی ان نشانیوں کا عملی نمونہ تھی۔ نشانی نمبر 1، دل میں سکون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ الراحت آیت نمبر 28۔ یاد رکھو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ایسی عورت ہر حال میں پرسکون ہوتی ہے، شور میں بھی سکون، آزمائش میں بھی سکون۔ نشانی نمبر 2، نماز سے محبت۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نسائی۔ وہ عورت نماز کو بوجھ نہیں سمجھتی بلکہ اس کی پناہ گاہ سمجھتی ہے۔ نشانی نمبر 3، زبان نرم اور لہجہ میٹھا۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ اس کا لہجہ لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ نشانی نمبر 4، شوہر کی فرما برداری۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ مسند احمد۔ نشانی نمبر 5، بچوں کی بہترین تربیت۔ اللہ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيَكُمْ نَارًا، سورہ التحریم آیت نمبر 6۔ وہ عورت اپنے بچوں کو دنیا نہیں جنت کے لیے تیار کرتی ہے۔ نشانی نمبر 6، کم شکایت زیادہ شکر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ وہ ہر حال میں شکر گزار رہتی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار ایک حقیقت سمجھاتا ہے کہ اصل کامیابی دولت نہیں، خوبصورتی نہیں، لوگوں کی تعریف نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 119۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذرا غور کریں، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب اللہ ناراض ہو تو دنیا کی ساری تعریفیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ النحل آیت نمبر 97، جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ یہ وہ زندگی ہے جہاں دل مطمئن ہو، گھر میں برکت ہو، اولاد میں سکون ہو، تقدیر میں آسانیاں ہوں۔ یہ اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 17، جب اللہ راضی ہو جائے تو صرف دنیا نہیں سنورتی، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ قبر آسان، حساب آسان، جنت آسان۔ کوشش یہ نہ کریں کہ لوگ آپ کو اچھی عورت کہیں، کوشش یہ کریں کہ آسمانوں میں آپ کا نام لیا جائے۔ نشانی نمبر 7، گناہوں سے نفرت۔ وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ نشانی نمبر 8، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ حدیث اللہ ایسے بندے کی دعا رد نہیں کرتا جو حلال کھاتا ہو۔ مسلم۔ سوچیں، اگر ایک عورت ایسی بن جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیب اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دونوں جہاں درست ہو گئے، دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں جو سلیم رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ صحابیہ سلیم رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا سخت بیمار تھا، شوہر گھر سے باہر تھے، بیٹا انتقال کر گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ بیٹے کو غسل دیا، کفن دیا اور صبر کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ شوہر آئے، کھانا کھلایا، آرام کروایا، پھر پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ کہا اگر کوئی امانت واپس لے لی جائے تو کیا ناراض ہونا چاہیے؟ شوہر نے کہا نہیں۔ تب بتایا اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ بخاری و مسلم۔ یہ تھا صبر، یہ تھا اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اور اسی صبر کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا بیٹا عطا کیا جو بڑے عالم بنے۔
سبحان اللہ۔ سوچیں، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچیں اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ چیخو پکار، شکوہ، لیکن وہ عورت جانتی تھی کہ اللہ کی رضا میں میری رضا ہے۔ لوگوں کو راضی کرتے کرتے اگر اللہ ناراض ہو جائے تو سب کھو دیا، لیکن اگر اللہ راضی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں کھویا۔ ایسی عورت کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، اس کے گھر میں رحمت ہوتی ہے اور اس کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی نہیں اللہ کی پسندیدہ بن چکی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو میں خاص طور پر ان بہنوں کے لیے بنا رہی ہوں، ان ماؤں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے جو سارا دن لوگوں کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہیں، کبھی شوہر کو راضی کرنے میں، کبھی ساس کو، کبھی بہن بھائیوں کو، کبھی دنیا کو، اور اسی کوشش میں اپنی نمازیں قضا کر دیتی ہیں، اپنی عبادتیں چھوڑ دیتی ہیں، بچوں کی دنیا سنوارنے میں لگی رہتی ہیں، مگر بچوں کے دین کی فکر نہیں کرتی۔ لوگ ناراض نہ ہو جائیں اس کا خوف ہے، مگر اللہ ناراض نہ ہو جائے اس کی فکر ہی نہیں۔ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے اور سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہے۔ اللہ پہلے مجھے ہدایت دے، پھر میری ان بہنوں کو ہدایت دے جو دین سے دور ہو چکی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جہاں کمی پیشی ہے اسے درست فرمائے، اور اگر اس ویڈیو میں کوئی بھلائی ہے تو اللہ اسے ان تک پہنچا دے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو برائے کرم کمنٹ میں جزاک اللہ خیر کثیرن ضرور لکھیں۔